حدیث شریف میں ہے علیکم بقیام اللیل، راتوں کو اٹھ کے ضرور عبادت کیا کرو، فإنہ دأب الصالحین قبلکم، یہ اللہ کے ہاں نیک بندوں کا عمل ہے، تم سے پہلے جتنے نیکان گزرے ہیں شب بیدار رہتے تھے۔ وَمَرْضَاتٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اللہ بہت خوش ہوتا ہے، وَمَسْخَاتٌ لِلشَّيْطَانِ، اور شیطان کو بہت تکلیف پہنچتی ہے، وہ تو چاہتا ہے لوگ غفلت گزارے، راتیں غفلت میں گزارے، اور بہت زیادہ کوشش میں رہتا ہے کہ فجر برباد کر لے، اور فجر کو خصوصی تکلیف پہنچاتا ہے۔ بڑی حیرت کی بات کہ فجر پر اسلام نے اتنا ہی زور دیا ہے، کسی اذان میں ایک حرف بھی آگے پیچھے نہیں کر سکتے، لیکن فجر میں مؤذن چار دانگے عالم میں کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز پڑھنے لگو، نیند رہنے دو۔ نیند کیا چیز ہوتی ہے؟ نیند مرد کا کام ہے، مردانگی نیند میں رکھی ہوئی ہے، بہادر اس کو کہتے کہ بہت سوتا ہو، سخی اس کو کہتے کہ دن رات بس نیند کر رہا ہو۔ امام غزالی وغیرہ نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ جب کسی کی زندگی بے برکت کرنا چاہے اس پر نیند سوار کر دیتا ہے، بس سو رہا ہے، جب بھی دیکھو سو رہا ہے۔ کسی بھی کینسر کا علاج ہو جائے گا، لیکن اس کینسر کا علاج نہیں ہے جب تک اپنا ایمان و غیرت پیش نہ کرے۔ نیند کیا چیز ہے؟ اطباء کہتے ہیں نیند کو پیدا کرتی ہے۔ آپ چھٹی کے دن زیادہ سوئے، رات تک آنکھیں بھری رہے گی، جس دن طے کر لے کہ سویرے اٹھنے چاق و چوبند ہوں گے، چست ہوں گے، بیدار مغز ہوں گے۔ المومن غر قریب، یہ مومن کی شان اور صفت ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ میرے عزیزو بھائیو، بہت کوشش کرے کہ اہل خانہ، ہماری بہنیں، بھابیاں، بیٹیاں، مائیں، انہیں بھی بیدار رکھا جائے۔ انہیں ایسے دن بھی آتے ہیں جن میں وہ نماز نہیں پڑھتی، لیکن علماء کہتے ہیں ان دنوں میں وہ بیٹھ کر، جاگ کر اور وضو کر کے ذکر الہی میں بیٹھ جائے۔ ذکر الہی تو حالت حیض اور نفاس میں بھی جائز ہے، جنابت میں بھی جائز ہے، ذکر تو منع نہیں ہے۔ قرآن شریف نہیں پڑھ سکتی ہے، نماز نہیں پڑھ سکتی ہے، تاکہ عادت رہے۔ بعض لوگ جو اپنی اولاد کے حق میں بہت پیار لاڈ کرتے ہیں، بعد میں اس اولاد سے نماز پڑھانی مشکل ہو جاتی، ان کی عادت ہو جاتی ہے غفلت کرنا، اور یہ ان کی عادت ہو جاتی ہے نماز نہ پڑھنا۔ وہ ایک بہت بڑے بزرگ عالم تھے، دنیا کے ان لوگوں میں سے تھے جن کو دنیا یاد رکھتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا کے فائدے کے ہوتے ہیں، سب لوگ ایسے نہیں ہوتے، کچھ تھوڑے وقت کے لیے ہوتے، کچھ اپنے گھر تک ہوتے، کچھ اپنی باتوں تک ہوتے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی اور ان کی عمر، اسی طرح ان کا کمال، وہ علم ہو یا ڈاکٹری ہو، حکمت ہو یا طب ہو یا اور کوئی ہنر اور فن ہو، لیکن اس پر جہان فخر کرتا ہے۔ ایسے ایک عالم مجھے یاد ہے، انہوں نے انتقال سے پہلے صرف بخاری شریف اور فتاوی شام اور ایک مثنوی مولانا روم چھوڑ دیے، باقی سب بیچ دی، کتابیں بیچ دی۔ تو ہمارا ان کے ساتھ بہت زیادہ قرب تھا، میں تو چھوٹا تھا، والد صاحب ان کے ساتھ غیر معمولی تعلق تھا۔ والد صاحب نے ان سے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ اس نے کہا میرے ہر گھر میں ایک ماتم ہوتا ہے جب میت ہوتی، میری زندگی کا ہر دن میرے بیٹوں کے ہاتھ سے میری موت کا دن ہے۔
اور فرمایا کہ یہ لوگ فجر کی نماز نہیں پڑھتے. سب کو میں نے پڑھایا ہے، لیکن یہ فجر میں دیر سویر کرتے ہیں، اس لیے مجھے ان سے خیر کی توقع نہیں. میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ مجھے کوئی بیٹا نہیں دیا گیا تھا، اور اگر یہ جائز ہوتا تو میں یہ وصیت کر لیتا کہ میرے بیٹے میرے مرنے کے بعد نہ میرا چہرہ دیکھے اور نہ میرے جنازے کے پلنگ کو ہاتھ لگائے. میں ان سے ہی دکھا ہوا جا رہا ہوں. اور یہ کہہ کر کہ وہ اتنا روئے کہ میرے والد صاحب بھی 2-3 دن تک غمگین تھے بہت، اور ان کے آگے کھانا رکھنا بہت مشکل کام تھا. اور اس بزرگ عالم کو یاد کر کے روتے تھے. وہ کہتے تھے اف بیٹا پیدا ہوا مبارک، بیٹے کا عقیقہ ہے مبارک، بیٹا سبق پڑھ رہا ہے مبارک. پھر جب وہ بہاروں میں آتا ہے، کتنے بیٹے ہیں جو ماں باپ کی زندگی کا سامان بنتے ہیں، اور کتنے بیٹے ہیں جو ان کو دکھاتے ہیں. یہ اس لیے کہ تھوڑی سی پیار زیادہ کی گئی یا چھوٹ زیادہ دے دی گئی. ہر چیز باقاعدہ اور بترازو ہے. پیار محبت بھی حدود سے ہو، تنبیہ بھی حدود میں ہو. بہت تنبیہ کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ دشمنی پیدا ہو جائے، بلکہ اصلاح کا ایک نظام ہے. اس لیے میں کہتا ہوں اصلاح کام ہی نبی کا ہے یا کامل ولی کا ہے. عام لوگ اصلاح کہاں کر سکتے ہیں؟ وہ تو جلدی تھک جاتے ہیں، دکھ جاتے ہیں، غم اور صدمے محسوس کرتے ہیں. میں نے ایک شخص کو کہا کہ اس دکاندار کو کہتے ہیں کہ نماز پڑھو ایک زمانے میں. اس نے کہا یہ خود اندھا ہے، اس کو اذان سننے میں نہیں آتی. میں نے کہا اس سے نجات نہیں ہوگی آپ کی، کہنا پڑے گا، اس کے باوجود پکڑے جاؤ گے. میں نے حدیث کھول کے دکھائی کہ یہ دیکھو کتنے پڑوسی ہیں جو پڑوس کے بارے میں کہیں گے کہ انہوں نے ہمیں نہیں کہا تھا. یا میں نے جمعے میں ایک دفعہ آج سے 20 سال 25 سال پہلے بیان کیا کہ داڑھی مونڈنا گناہ ہے. تو ایک نوجوان میرے پاس آیا، ہزاروں قطار رویا، کہا گناہ ہے؟ میں نے کہا گناہ ہے، فسق و فجور ہے، واجب کا ترک ہے، سنت مؤکدہ قصدن ترک کرنے والا شفاعت سے محروم ہوگا. اس نے کہا اس کے ذمہ دار آپ لوگ ہیں. آج سے میں نے سنا اور اب میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں گا، داڑھی نہیں منڈاؤں گا. میں تو سمجھتا تھا کہ کوئی رکھ لے تو بہت اچھا اور نہ رکھے تو اور اچھا. تو میں نے اس سے اندازہ لگایا کہ جتنا بیان چاہیے اتنا نہیں ہے، اس میں کمی ہے. اور ظاہر ہے اپنے آپ کو ہی الزام دینا ہوگا کہ ہماری طرف سے کمی کوتاہی ہے. ہمیں بہت زیادہ احتیاط اور بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے. اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے بہت دین بیان کیا. دین بہت بڑا ہے. پیغمبر کے علاوہ سارے صحابہ مل کر بیان کرتے تھے. صحابہ کے بعد سارے تابعین مل کر اور پھر تبع تابعین مل کر، پھر بھی یہ ساری امت مل کر کے بھی دین کا کام پورا نہیں ہوگا. اتنا بڑا دین ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ قیامت تک محفوظ فرمائے.